یہ میرے اللہ کا سرکار دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہم نے وہ رسول تمہارے درمیان بھیجے ہیں کہ جو ہدایت کے ساتھ آئے ہیں، اور ہم اس دین کو پوری دنیا پہ غالب کریں گے۔ جس کو جتنا حصہ اس نے ملنا ہے اس نے ملنا ہے، جس نے دور رہنا ہے اس نے رہنا ہے۔ ایک ہی مکے کی گلیاں ہوتی ہیں، ایک میں بلال گھومتا ہے، دوسرے میں ابو لہب گھومتا ہے۔ بلال جنت کی ہواؤں میں سید الانبیاء کی سواری کے لگام پر کے داخل ہوگا، اور ابو جہل کار مذلت میں داخل ہوگا۔ یہی ملک ہے۔ جس نے اس قافلے میں شرکت کرنی ہے اس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے آنا ہے، اور جس نے دور ہونا ہے اس کی مرضی ہے۔ اللہ اللہ اپنے نصیب رکھے۔ یا رسول اللہ۔ اب تشریف لاتے ہیں مولانا عاصم اشفاق رضوی، نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اور آقا و مولا کے شیر، اس تعداد میں پہلے سے بڑھ کر آب و تاب کے ساتھ آج پھر آگے تو جڑے ایک کہندے سن جی لبیک والے تو چلے گئے، اور جو یہ کہتے تھے کہ اب تو لبیک کی تحریک باقی نہ رہی، ان کو تو پتہ نہیں ایک باری نہیں اور یہ سارے 10 مرتبہ دوبارہ پیدا ہو کے بھی آ جائے، لبیک یا رسول اللہ کہنے والے کا ایک کارکن کا بھی یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا۔ اور آج یہ ہمارے پیر و مرشد حضرت امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض، یہ آپ کی قربانی اور یہ آپ کی محنت کا نتیجہ، اور شہدائے تحریک لبیک یا رسول اللہ جو اس وقت قریب 45 سے زائد شہداء تحریک کے دامن میں موجود، یہ ان شہداء کی خونوں کی آج تاثیر ہے کہ میں اور آپ اور تحریک لبیک پہلے سے بھی زیادہ آب و تاب کے ساتھ میدان عمل میں آج موجود ہے۔ تو انشاءاللہ وعدہ کریں، آج امیر مجاہدین کے پہلے اس کی اس تقریب کی برکت سے میں نے اور آپ نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ یا رسول اللہ ہم یہ آپ سے وعدہ کرتے، یا امیر مجاہدین ہم یہ آپ سے وعدہ کرتے کہ جانیں جا سکتی ہیں، قدریں کٹ سکتی ہیں، جوانیاں جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے گزار سکتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم، آقا و مولا کی عزت آموز کی پہرےداری سے ایک قدم بھی ہم پیچھے کبھی نہیں ہٹیں گے۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ان کو مال اپنی طاقت پر، ہمیں مال محبت اور کی غلامی پر، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں تو پھر تھانہ اور پرچہ کچھ بھی نہیں۔ تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی قربانی ہم دیں گے انشاءاللہ، اور وعدہ کریں پوری آپ نے کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہم نے کرنا ہے۔ جی رسول اللہ، لبیک۔ وقت ہو گیا جی، بس ایک مختصر سی بات۔ بہت سے لوگ یہ جو لبرل اور سیکولر طبقے اور کئی دنیا دار ہم سے ملتے ہیں، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جب آپ دھرنوں میں جاتے ہیں اور مارچ میں جب آپ لوگ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کیا ملتا ہے؟ تو سنیں جی، یہ بات ایک بندے نے خود بیان کی۔ اس سے گزشتہ جو لانگ مارچ ہوا، بلکہ وہ لیاقت باغ سے فیض آباد تک کا جو مارچ کیا گیا، تو اس میں ایک شخص نے بتایا کہ فیض آباد کے قریب مری روڈ کے اوپر یہ اس شخص کی آپ بیتی ہے جس نے براہ راست آقا و مولا کی عزت ناموس پہ پہرا نہیں دیا،
بلکہ جو آپ جیسے حضور کے غلام گھروں سے نکلے آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے، ان کی اس نے ادنا سے خدمت کی، اور سنے پھر اس کو ملا کیا؟ اور بندہ کہنا جناب میں غریب بندہ، میں چوکیدار، مری روڈ فیض آباد کے مقام کے قریب ایک پلازہ ہے، وہ اس پہ چوکیدارہ کرتا ہے، 10-15 ہزار کا ملازم۔ اور کہنا جناب جب آپ لبیک والے سارے آئے نا، اور ظالموں نے ظلم کی انتہا کی، شیلوں کی برسات ہوگی، شیلنگ اتنی، حضور کے غلام بیہوش ہونے لگ گئے، تو کہتا جی 4 یا 5 لڑکے، کچھ لڑکے جوان کہتا جی میرے کول پلازے میں آئے اس طرح، اور آتے ساتھ ہی وہ 1-2 بیہوش ہو گئے، اور 3-4 جو ہیں ان کی حالت، تو وہ کہتا ہے اتنی دیر میں نے دیکھا کہ پیچھے سے پولیس والے بھی آ گئے ان کو ڈھونڈنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے۔ کہتا جناب دکانیں تو ساری لگی ہوئی تھی، تو ایک دکان پلازے میں خالی تھی، میں نے اس پلازے کا، اس دکان کا تالا توڑا، اور جو وہ حضور کے غلام تھے ان کو میں نے شٹر اٹھا کے تو اس دکان کے اندر بند کر کے شٹر نیچے کر دیا۔ کہندے نے کچھ دیر کے بعد پولیس والوں نے پھیرا مارا، ان کو ملے نہ، وہ واپس ہو گئے۔ کہندے نے جناب تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد بچوں کو جب ہوش آیا تو انہوں نے شٹر اندر سے کھٹکھٹایا، تو میں کھولیا تو بچے میں نے کہندے نے جناب ہمیں آگے جانے دیں۔ کہندے میں انہوں کی پانی دیا، کہندے نہیں پانی نہیں چاہیے، بس ہمیں آپ آگے آنے دیں، ہمیں آپ جانے دیں جس مقصد کے لیے ہم آئے۔ اب جناب بات یہاں ختم، وہ بچے آگے چلے گئے تحفظ ناموس رسالت کے لیے، اور بندہ کہندہ ہے میں جناب صبح جس میں مالک آیا اس میں نے فون کیا، بلا لیا، اس مالک نے کہا ابھی ہاں تیری ڈیوٹی ہے چوکیدارے دی، تو دکان دا تالا کیوں ٹوٹیا؟ کہندہ جی میں نے صحیح سی اس کو بات بتائی کہ محافظ ناموس رسالت آئے سن، حالت غیر تھی، بیچارے بیہوش تھے، تو ان کو میں نے پناہ دی۔ کہتا ہے اس ظالم نے مجھے دنیا دار سی، اس میں نے کیا تیرے تے 30,000 روپیہ جرمانہ، یہ یاد رکھنی ہے۔ کتنا جرمانہ جی؟ 30,000۔ کہتا جناب میں گیا گھر کے اندر، میری زندگی کی جمع پونجی جو تھی نا، میں نے اپنی بیوی کو کہا، اس نے پیسے نکالے تو وہ 30,000 ہی تھے۔ کہندہ جی وہ 30,000 میں لے کر آیا رات ڈیوٹی سے پہلے، 30,000 آ کے میں نے مالک کو جمع کرایا، میں کہا جناب اے لو میرا جرمانہ۔ کہندہ رات ڈیوٹی کی، ڈیوٹی کر جانے کے بعد صبح نماز فجر کے بعد جب میں گھر پہنچا، جا کے میں سویا، کہتا کہ میں سویا میرے نصیب جاگے، آقا و مولا میری خواب میں تشریف لے آئے۔ کہتا جی میں سویا میرے نصیب جاگے، آقا و مولا حضور علیہ السلام مجھ فقیر غریب کی خواب میں تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا میرے غلام، اور تو نے پریشان نہیں ہونا، تو نے جو 30,000 دیا اس کا 1-1 روپیہ ہم نے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما لیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب بتاؤ کہ کتنے بڑے لوگ اس دنیا میں گزرے، کتنے بڑے جاگیردار اور کتنے بڑے سرمایہ دار، کتنے اربوں پتی لوگ آپ نے بھی دیکھے ہونے، آج تک کسی کا روپیہ قبول نہ ہوا تو سند دلیل کوئی نہیں، اور آخر کیا وجہ ہو بندہ چوکیدار، 30,000 تنخواہ بھی نہ ہو اور جمع پونجی بندہ دے جائے، تو 30,000 دے جانے کے بعد حضور خود خواب میں آ جائے، تو یہ کس طرح ممکن؟ یہ پہ جو حضرت امیر مجاہدین نے آپ نے جو شعر فرمایا تھا نا مینار پاکستان میں کہ جنہ یار خرید جا کیتا مل نہ ہوندیا اتھے ہوتی دوئے جہانی، بلے بلے بلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پہلے سے بھی بڑھ چڑھ کر آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک 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 رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ ہماری اس تقریب میں شیخ الحدیث صاحبزادہ حضور غزالی زماں سید ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب نے تشریف لانا تھا خطاب کے لیے، وہ تشریف نہ لا سکے، ان کی نیابت فرماتے ہوئے ان کے بڑے بھائی تشریف لائے ہیں، حضور قبلہ حامد سعید کاظمی شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار و ذی احتشام علماء و مشائخ اہل سنت اور تحریک لبیک کے جانثار کارکنوں اور دوستوں اور ساتھیوں، چند روز پہلے ایک شخص نے مجھ سے کہا اور پوچھا کہ وزیر آباد کے پل کے پر ادھر دیوانوں کا ہجوم ہے اور ادھر بندوقوں کا خطرہ ہے، اب صورتحال کیا بنے گی؟ کیا 10-20 جنازے اٹھ جائیں تو کیا لوگوں کے کلیجوں میں ٹھنڈک پڑ جائے گی؟ کیا رخ مڑ جائے گا؟ کیا حالات بدل جائیں گے؟ کیا یہ ہجوم پسپا ہو جائے گا؟ میں نے کہا کہ یہ ڈرانا ان کو ہوتا ہے جو موت سے ڈرتے ہیں، جو موت کو اعزاز سمجھ کے آئے ہوں، جو ماؤں سے دودھ بخشوا کے آئے ہوں، جو سروں سے کفن باندھ کے آئے ہوں، اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر جان دینا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہوں، ان کو موت سے ڈرانے سے بات نہیں بنے گی. اور اگر آپ نے ایسا کیا تو نتیجہ الٹا نکلے گا. جن کی گولیوں سے یہ لاشیں گریں گی، ان کے خلاف جو عوام کے جذبات ہوں گے، جن کے گھروں سے جنازے اٹھیں گے، وہ کیا کبھی ان لوگوں کو معاف کر سکیں گے؟ اس لیے خدا کے لیے ایسا کام نہ کیجئے کہ ہمارے ملک کی جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، جو ہمارے ملک کے دفاع کی ذمہ دار طاقتیں ہیں، ان کے مقابلے میں عوام کو لا کے کھڑا مت کیجئے. حضرات مکرم، میں تحریک لبیک پاکستان کو اس سے پہلے، یہ تو چلیے آپ کا اپنا سٹیج ہے، اس سے پہلے بارہا خراج تحسین پیش کر چکا کہ آج کے دور میں جب لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہاتھ چومتے ہوئے شرمانے لگے تھے، اپنے پہچان بتاتے ہوئے گھبرانے لگے تھے، یہ بتاتے ہوئے کہ ہم اہل سنت ہیں، درود و سلام پڑھنے والے، آقا کریم کی غلامی پہ ناز کرنے والے، تو جب لوگ اپنے عقیدے کے اظہار پر گھبرانے اور شرمانے لگے تھے، تو ایسے میں یہ ماحول بنا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں، اور ان صداؤں کے اندر آواز میں آواز ملانا یہ ہر ایک اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے. یقیناً یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور اس تبدیلی کو جن کا ہاتھ وقت کی نبض پر ہوتا ہے وہ بخوبی سمجھ رہے ہیں. حضرات مکرم، یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی واضح اور غالب اکثریت وہ درود و سلام پڑھنے والے، وہ آقا کریم کی بارگاہ میں جسم و جان اور آل اولاد کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی ہے، لیکن یہ ایک شتر بے مہار کی طرح پھر رہے ہیں. آپ اگر سیاسی حوالے سے دیکھیں تو کیا جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں اکثریت کیا یا رسول اللہ کہنے والوں کی نہیں ہے؟ لیکن ان کو وہ جذبہ نہیں دیا گیا، وہ احساس نہیں دلایا گیا. یقیناً یہاں پر ذکر ہوا حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی کا، مولانا عبدالستار خان نیازی کا. ان قائدین نے اپنے وقت میں اپنا کام کیا. ختم نبوت کی قرارداد پاس کرانے میں بھی ان کا جو کردار ہے وہ بھی دنیا سب جانتی ہے، اور اس پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. لیکن جو عوام کے دلوں کے اندر جو جذبہ بیدار ہوا، میں سوچ رہا تھا یہ علماء کرام حضرت فرید الدین عطار
रदी अल्लाह ताला अन्हो का नाम जाहिर है आपके लिए अजनबी नहीं होगा। ये बात शायद आपने न सुनी हो, अवाम तो जानते हैं, मेरा अवाम की तरफ उलमा तो जानते हैं, अवाम की तरफ रूए सुखन है। जब तातारियों का सैलाब आया, चंगेज हलाकू खान का जमाना है, नेशापुर में आप रहते हैं, वहां पर तातारियों ने मुहासरा कर लिया है। मुसलमान आते हैं, आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर रब की बारगाह में दुआ कीजिए, अल्लाह इनके शर से हमें बचा ले, इनको पैवंदे खाक कर दे, इनको मलिया मेट कर दे। हुजूर फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं दुआओं का वक्त गुजर गया है, अब जिहाद का वक्त आया है। और अपने ज़ौफ के बावजूद, अपनी कमजोरी और नातवानी के बावजूद, और जाहिर है वो एक शेख तरीकत हैं, उनका कितालो जिदाल से ज्यादा वास्ता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो तलवार सौंप के मुजाहिदीन के साथ तातारियों के मुकाबले में निकलते हैं और वहां पर जिहाद करते हुए जामे शहादत नोश करते हैं। हमारे अहले सुन्नत के पीराने तरीकत की ये रिवायतें भी हैं। हम उन सबको सलाम करते हुए ये देख रहे हैं कि अब हमारे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो जो दरूद सलाम पढ़ने वाले हैं उनके अंदर बेदारी की लहर उठ रही है। अगर इस बेदारी की लहर को एक सही समत मिल जाती है और फिर जिनके हाथों में अल्हम्दुलिल्लाह अब इनकी लगाम है, अगर ये इनको सही तौर पर कंट्रोल करके एक समत में चलाते हैं। मुझे अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आती है कि ऐ सुन्नियों, तुम्हारी तादाद तो इतनी है कि अगर तुम एक रुख पे होकर पेशाब करो तो तुम्हारे मुखालिफ उस पे बह जाए, लेकिन उसके लिए इत्तेहाद की जरूरत है, हाथों में हाथ डालने की जरूरत है, उसका शाना बशाना साथ चलने की जरूरत है। और इंशाअल्लाहुल अजीज अहले सुन्नत में इत्तेहाद का अलम मैंने पहले भी उठाया हुआ था, आज भी उठाया हुआ है, और तहरीक लब्बैक के हवाले से भी इंशाअल्लाहुल अजीज इस सिलसिले में पेशरफ्त होगी। आपकी कोशिशें होंगी, आपकी जिद्दोजहद होगी, हमारा भी कुछ इसमें हिस्सा होगा। रब्बे कायनात मंजिल मुराद को करीब तर फरमाएगा। मेरे मौला अपने करम से अमीरुल मुजाहिदीन के दर्जात को बुलंद फरमा, और उनके जो पेशरो हैं मौला अपने करम से उनके जो जिनके हाथ में अब क़ियादत है उनको उसी जज्बे के साथ, उसी खुलूस के साथ, उसी अज़्म के साथ इस काफिले को लेकर चलने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी तशरीफ लाते हैं किबला मौलाना मुफ्ती अल्लाह बचाया साहेब। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। असीदान गिरामी, मैं चूँकि जनूबी पंजाब नाल ताल्लुक़ रखदा और सरे की मेरी ज़बान है, तकरीबन हर इलाके तो तशरीफ़ घेन आने वाले मेहमान ने अपनी ज़बान को भी इस्तेमाल किए और इंतहाई मुख्तसर वक्त है, तो मैं ज़्यादा खिताब नहीं करना चाहता और ना ही ज़्यादा टाइम गिनना चाहता। 5 तो 6 मिनट उनके अंदर मैं हदीस पाक दा कुछ मफहूम और बाबा जी के बारे रुबाई के अंदर कुछ अशार पेश करना चाहता। हदीस पाक बरकत वास्ते और मजमे दे ज़ौक़ वास्ते दोबारा आप जवाब दे हो कि मन सब्बा नबिय्यन, और इको असा अपनी बोली में क्या समझे। शायर आदे कि तू वक्त दा इल्म दीन होवे, तेरे हाथ तेज खंजर होवे। तू वक्त दा इल्म दीन होवे, तेरे हाथ तेज खंजर होवे। मुंह खोले ना गुस्ताख कोई, तेरा हर गुस्ताख को डर होवे। उको मारे पूर्णम जग देखे, भावे हूं मलून दा घर होवे। गुस्ताख दा कत्ल जरूरी है, भावे वक्त दा गवर्नर होवे। गुस्ताख दा कत्ल जरूरी है, भावे वक्त दा गवर्नर होवे। और बाबा जी दे बारे के पाकिस्तान अटक दी धरती ते एक वाकई बशर दिलेरा। पाकिस्तान
اتک دی دھرتی تے ایک واقعی بشر دی لے رہا ہاں دل دی دھڑکن مومن علی تے منافقہ کان انیرہا پہرے دار نموس رسالت دا نالے رکھدا جرت بھی ڈھیرا ہوندا راسی ذکر ہون معاشر تئیں سڑا بابا رسوی شیرا ہوندا راسی ذکر ہون معاشر تئیں سڑا بابا رسوی شیرا اور بابے جی زندگی کیسے گزاری ہے کہ نت جذبہ جوش عروج رہے تلے عشق رسول دی دور نہیں تھئی ہاں موسم چینجا حاضر تھے کدی محض طبیعت بور نہیں تھئی کئی دور دی سردی گرمی تو تبدیل جوان دی ٹور نہیں تھئی ہی کو سفر حسین دا خادم ہاں آواز سے نہیں کمزور نہیں تھئی اور بابا جی جرا نعرہ دے کے گئے شاعرات سکھ انگریز کراڑ شہودی سکھ انگریز کراڑ شہودی دہشت گرد دجال بارودی سن لبیک دا سفر نعرہ ہون بھی ڈرتے ہی ٹرمپ تے مودی سن لبیک دا سفر نعرہ ہون بھی ڈرتے ٹرمپ تے مودی لبیک لبیک دا نعرہ لا گئے سنتے کفر تے لرسا چھا گئے آپ بھویں ہاں ویل چیئر تے قوم کو انجم ٹرن سکھا گئے میں ایک آیت کریمہ دا کچھ حصہ اللہ رب العزت نے 5ویں سپارے تھے صاحبزادہ والا شان دا حکم ہے کہ یہ شعر دوبارہ پڑھو کہ لبیک لبیک دا نعرہ لاگے سنتے کفر تے لرسا چھاگے آپ بھویں ہاں ویل چیئر تے قوم کو انجم ٹرن سکھا گے بابا خاتم خلد جائی ہومنی دل موج دا مارا نہیں بھولدا جی میں پھر وچ آن کے دشمن کو جی میں تائیں للکاریے نہیں بھولدا ای کمر نموس رسالت تے تائیں شیر دا بہران نہیں بھولدا سنیا کو تیرا حشر تو نہیں لبیک دا نعرہ نہیں بھولدا سنیا کو تیرا حشر تو نہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک 5 منٹ مزید ادا کیتے گئے اور حکم ہے کہ ربایا دوبارہ شاعرہ دے لبیک لبیک دا نعرہ لاگے سنتے کفر تے لرسا چھاگے آپ بھویں ہاں ویل چیئر تے قوم کو انجم ٹرن سکھا گے اور شاعر آدھے کے بزرگے نہیں رٹھا جوانے نہیں رٹھا بھویں عمر 100 سال آنے نہیں رٹھا ادا تھے جمیں باب خادم دا انجم یوں جا جنازہ سمانے نہیں رٹھا اور وہ جنازہ کیسا ہاں جنازہ دیکھتے پہ گیا شورے بھر گیا سارا شہر لاہورے اتنے بندے کتھوں آئے ہن سمجھ نہیں آندی کل وچ ہو رہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور لبیک بابا جی شاہ سمد حکم دوبارہ شاعرہ دے جنازہ دیکھتے پہ گیا شورے بھر گیا سارا شہر لاہورے اتنا بندے کتھوں آئے ہن سمجھ نہیں آدھی گل وچ ہو رہے اور یاد رہے کہ بابا جی پیغام کیا دے کے گئے بابا جی دا پیغام ہے رکھ دل وچ خوف خدا سائیدہ رکھ دل وچ خوف خدا سائیدہ کئی بندے دا حق بینی نہ گھبراوی نہ کئی مشکل وچ کری ہمت پوسٹل تھیوی نہ سچ منہ تے آکھی ظالم کو کری اصلوں سی کے گئے بابا جی دا پیغام ہے رکھ دل وچ خوف خدا سائیدہ رکھ دل وچ خوف خدا سائیدہ کئی بندے دا حق پینی نہ گھبراوی نہ کئی مشکل وچ کری ہمت پوسٹل تھیوی نہ سچ منہ تے آکھی ظالم کو کری اصلوں سیس تو نیوی نہ دل نور عزت دی موت مری بغیرت بن کے جیوی نہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور بابا جی دا حضور دی پاک صاحب دے نال نسبت بارے پیغام
بابا جی فرما گئے دور کنو سائیں سن دے ہیں، دور کنو سائیں سن دے ہیں، ون کول سنا میں بئی چاسے، دور کنو سائیں سن دے ہیں، ون کول سنا میں بئی چاسے، بن پردہ سائیں دے کتیاں دا، ون درد بہ میں بئی چاسے، جھل تیر قضا دے نوکے کو، ول درد بچا میں بئی چاسے، امیں سفر موت تامنی ہے لگ سائیں دے نامے بئی چاسے، امیں سفر موت تامنی ہے سن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سب نبیًا فاقتلوہ، فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو، یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ۔ آخری پیغام یہ بابا جی جڑی حدیث پڑھی ہے نا، ان بارے شاعر آتے جڑا پاک نبی تے حرف آوے ہر سوچ بھی سارنی پوندی ہے۔ مقتدا جان اور ائمہ کو گزارش ہے حضرت ہر ویلے ہاتھ چموائے نہ کرو، کہیں دے چومی کی دے کرو، ہر ویلے نماز پڑھائی نہ کرو، کہیں دے پچھوں بھی پڑھ کی دی کرو، اور ضرورت بھی ٹھا کرو، اور ضرورت تقاضا کیا شاعر دے جنا پاک نبی تے حرف آوے ہر سوچ وسارنی پوندی ہے، جنا سر تو پانی تار ہوئے وال بیڑی تارنی پوندی ہے۔ ایک ممتاز کی گال ہے کیا دستور شعر زمانے دا، جنا کتا چھتا تھی ونجے وال گولی مارنی پوندی۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اب تشریف لاتے ہمارے آخری خطیب قبلہ پیر سید احمد شاہ صاحب، نعروں کی گونج میں استقبال۔ رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ اقبال کے شعر ہمارے بابا جان کے، علامہ اقبال کہتا ہے قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش، قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی کبھی سلطان کی درگاہ۔ اور بابا جی خود سنا گئے ہیں کہ اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستہ خیز۔ اور علامہ اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رو بائی۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے بابا جان کے بارے میں کہہ گئے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، اور جس سے جگر لالا سے ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی وسیلے سے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ یہ سارا محض اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے، اور حضور داتا علی حجویری کی نگاہ ہے، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نگاہ ہے، اور بابا جی امیر المجاہدین کی نگاہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ جناب ہم ایم ای او کالج سے گزرنے نہیں دیں گے، لیکن ہمارے نوجوانوں نے
وہاں پر کر کے دکھایا. بابا جی فرماتے تھے مومن از عشقست و عشقست مومن است، عشق را ناممکن ہے ممکن است. کہتے تھے کہ ہم نہیں گزرنے دیتے تھے، لیکن حضور کے غلاموں نے گزر کر دکھایا کہ تم جو چاہو مرضی کر لو، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. تم غیروں کو سپر پاور مانتے ہو، ہم نہیں مانتے. امریکہ کو سپر پاور تم مانتے ہو، ہم نہیں مانتے. ہمیں ہمارے بابا جی بتا گئے کہ سپر پاور صرف رب کی ذات ہے. کیوں؟ جو طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا ہمارا ہے. عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے. تمہاری غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے. آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے، عزت سے مریں گے. اور تمہاری ان چیزوں سے انشاءاللہ پہلے بھی نہ دبے ہیں، آگے بھی نہیں دبیں گے. کیوں؟ جو میں نے پہلے کہا تھا، علامہ اقبال کہتا ہے نا کہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. میں نے تھوڑی سی اس کے اندر ترمیم کر کے کہا کہ یہ لبیک 780 اور کل عدم کی نہیں پابند. یہ لبیک 780 اور کل عدم کی نہیں پابند. بہار ہو کے خزاں لبیک یا رسول اللہ. اور انشاءاللہ کل عدم سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، کئی بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. انشاءاللہ ہوگا وہی جو میں رب چاہے گا. بس ایک حدیث حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا جو مسلمان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، حضور نے فرمایا جب وہ زخمی ہوتا ہے تو اللہ اس کے زخموں کو بھی دیکھتا ہے اور اللہ اس کی تکلیف کو بھی دیکھتا ہے. جو زخمی ہوا، جو شہید ہوا، جس کو جو زخم لگے، جس کی کوئی ٹانگ فریکچر ہو گئی، رب دیکھ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ اپنے زخموں کے ساتھ آئے گا. وہ اپنے زخموں کے ساتھ آئے گا. حضور فرماتے ہیں اس کے زخم تو ہوں گے تر و تازہ، ہوگا اس کا رنگ، خون جو ہوگا اس کا رنگ جو ہے وہ خون کی طرح ہوگا. لیکن حضور فرماتے ہیں اس کی جو خوشبو ہوگی وہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ ہوگی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک.